بسم اللہ الرحمن الرحیم. انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو سننے اور سمجھنے والے معزز سامعین و ناظرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیکچر کا آغاز ہم تقوی کی اہمیت، تقوی کے فوائد و برکات اور متقین کی صفات قرآن آیات کی روشنی میں اس موضوع کا آغاز کر رہے ہیں. اس موضوع میں ہم تقوی کا معنی اور اس کا مفہوم، تقوی کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں، تقوی کے فوائد و ثمرات و برکات قرآن کی روشنی میں، اور متقین کی صفات قرآن مجید کی روشنی میں بیان کریں گے. اور اس کا آغاز ہم کر رہے ہیں آج کے لیکچر میں تقوی کا معنی اور مفہوم. قرآن مجید میں تقوی کے موضوع پر بہت زیادہ بحث کی گئی ہے. بار بار تقوی کا حکم دیا گیا ہے. متعدد آیات قرآنی میں تقوی اختیار کرنے پر اجر و ثواب کا وعدہ اور متقین کے درجات اور جنت کی نعمتوں کا بیان ہے. اور تقوی کی عبادت کو اور اعمال کے مقصد اعلیٰ تقوی کو قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید کی متعدد آیات میں تقوی کے فوائد، ثمرات اور برکات کے ساتھ متقین کی علامات اور صفات اور متقین کی سیرت اور کردار کو بیان کیا گیا ہے. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں اور تقوی کا معنی اور مفہوم کیا ہے. تو آئیے سب سے پہلے تقوی کا معنی لغوی اور اصطلاحی طور پر بیان کرنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تقوی عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان سے وقع، یقی، وقیاً و وقایتاً سے تقاتن، جس کی اصل وقاتن ہے، اس لفظ سے تقوی اسم ہے جس کا معنی ہے پرہیزگاری، اللہ کا خوف اور اللہ کی اطاعت میں عمل کرنا. تقوی لغوی معنی کے اعتبار سے تقوی کا معنی ہے بچنا، محتاط رہنا، خوف خدا کو تقوی کہا جاتا ہے. اگر ہم پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور جہاں جہاں لفظ تقوی آیا ہے اس کے وسیع مفہوم کو دیکھیں تو لفظ تقوی ایمان کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، توبہ کے معنی میں بھی استعمال ہے، اللہ کی طاعت، فرما برداری کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، ترک گناہ اور اخلاص کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. لیکن امام راغب اصفہانی بہت بڑے عربی زبان کے لنگوسٹک گزرے ہیں. انہوں نے المفردات، جو ان کی اتھنٹک کتاب ہے قرآن مجید کی الفاظ کے معانی پر، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تقوی کا مصدر وقایتن اور وقاتن ہے. وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے کسی شے کے ضرر سے، کسی شے کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا، پرہیز کرنا اور
ضرر اور نقصان دہ چیز سے اپنی حفاظت کرنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ علامہ زبیدی حنفی لکھتے ہیں کہ کسی چیز کو اذیت سے محفوظ کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اسے بچانا نقصان سے تقویٰ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ تو تقویٰ کا معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا، محتاط رہنا، اور اللہ کا خوف اور ترک گناہ، یہ تقوی کا لفظی اور لغوی معنی ہے۔ تقوی کا اصطلاحی معنی شریعت کی اصطلاح میں انسان کا ان کاموں سے بچنا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوں، تقویٰ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا، اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر الکبیر میں تقوی کے بہت سارے معنی پر بحث کی ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ تقوی سے مراد اللہ کا خوف ہے، خدا خوفی کو تقوی کہا جاتا ہے، اور فرماتے متقی وہ شخص ہے جو ممنوعات سے بچے، اللہ نے جن کاموں سے منع کر دیا ہے اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ علامہ میر سید شریف نے تقویٰ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے عذاب سے نفس کو بچانا تقویٰ ہے۔ ہر وہ کام جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، اس کام سے خود کو باز رکھنا تقویٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی، فعل کی اقتداء کرنا تقویٰ ہے۔ امام غزالی بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں اسلام کی تاریخ میں۔ امام غزالی نے تقویٰ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں پائے جاؤ، اور جہاں تمہارا رب نہیں دیکھنا چاہتا وہاں نہ پائے جاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تقویٰ کہتے ہیں جس کام سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس کام سے انسان رک جائے، جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کرے، گناہوں سے بچنا اور نیکی کا راستہ اختیار کرنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ حضرت کعب بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ قرآن کے عالم ہیں، آپ بتائیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت کعب بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کبھی آپ کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرے ہیں زندگی میں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں، کئی بار میں گزرا ہوں۔ تو فرمانے لگے کیسے گزرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جب کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرتا ہوں تو اپنا دامن سمیٹ کے گزرتا ہوں تاکہ کانٹوں سے اور جھاڑیوں سے میرا دامن الجھ نہ جائے اور جسم زخمی نہ ہو جائے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تقویٰ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر زندگی یوں بسر کی جائے کہ انسان گناہوں سے اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دے، دنیا کے فتنوں سے، دنیا کے شر سے اپنے آپ کو بچانا، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے اپنی حفاظت کرنا، اپنی عزت اور عفت کی چادر کو تار تار نہ ہونے دینا تقویٰ ہے۔ جس طرح کانٹے دار اور جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے دامن بچاتے ہیں کہ تاکہ کوئی کانٹا الجھ نہ پائے اور دامن پھٹ نہ جائے، احتیاط سے انسان گزرتا ہے،
فرمایا اسی طرح دنیا میں پوری طرح محتاط ہو کے رہنا کہ اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے آلودہ نہ ہونے دینا، یہ تقوی ہے۔ تو سامعین کرام، تقوی دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو اللہ تعالی سے حیا اور شرم کی کیفیت کا نام تقوی ہے، اور اس احساس کا نام تقوی ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہر قول اور فعل کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، اللہ کے عذاب اور قہر اور غضب کے خوف سے گناہوں اور نافرمانی سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے۔ حضور نے سینے کی طرف دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی التقوی ہا ہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان اشارہ تھا دل کی کیفیت اور ضمیر کے احساس کی طرف کہ خدا کا خوف اور اعمال کی جواب دہی کا احساس دل میں موجزن ہو جائے اور انسان گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، تو یہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے رب کائنات تقوی کے ان معانی کو سننے سمجھنے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے، اللہ اپنا خوف عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے اللہ ہمیں پناہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔